ثقلین مشتاق دوسرا کا جادوگر۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے لڑکے کی، لاہور کے ایک عام سے لڑکے کی جو کپڑوں کی دکان سے اٹھا اور دنیا کے عظیم اسپنرز میں شامل ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ثقلین مشتاق کی، اس جادوگر کی جس نے کرکٹ کی دنیا کو دوسرا دکھایا۔ ثقلین مشتاق 29 دسمبر 1976 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا۔ والد کپڑوں کی دکان چلاتے تھے اور والدہ گھر سنبھالتی تھیں۔ گھر میں کرکٹ کا کوئی پیشہ ورانہ پس منظر نہیں تھا، لیکن ثقلین کو بچپن سے ہی گیند اور کھیل سے غیر معمولی لگاؤ تھا۔ چھوٹے ثقلین کے دن گلیوں میں کھیلنے، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے اور گیند کی مشق کرنے میں گزرتے۔ وہ اکثر چھوٹے میدانوں میں گیند کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے کھیل میں نیا تجربہ کرتے۔ ثقلین کے والدین چاہتے تھے کہ ثقلین تعلیم پر توجہ دیں، لیکن ثقلین کا دل ہمیشہ کرکٹ میں رہتا۔ ثقلین کے بچپن کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ رات کو بھی گیند ہاتھ میں لے کر سوتے تاکہ انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے لاہور کے مشہور زمزم کرکٹ کلب میں شمولیت اختیار کی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کے اسپن بولنگ کے ہنر کو پہچان ملی۔ ان کے کوچز نے ان کی غیر معمولی صلاحیت کو دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکا آگے جا کر پاکستان کے لیے کھیلے گا۔ ثقلین نے بہت کم عمر میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ عام کھلاڑی نہیں بلکہ ایک اسپیشل اسپنر ہے۔ ان کی محنت، لگن اور گیند پر کنٹرول نے سب کو متاثر کیا۔ یہی وہ دور تھا جس نے ثقلین مشتاق کے شاندار کیریئر کی بنیاد رکھی۔ ثقلین مشتاق کے بچپن اور محلے کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنے کے بعد ان کی محنت نے انہیں لاہور کے مشہور زمزم کرکٹ کلب تک پہنچایا۔ کلب میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ کوچنگ حاصل کی اور اپنے اسپن بولنگ کی مہارت کو مزید نکھارا۔ یہاں انہوں نے نہ صرف مختلف قسم کے اسپن شاٹس کی مشق کی بلکہ گیند پر گرفت اور رفتار کو بھی کنٹرول کرنا سیکھا۔ ابتدائی طور پر ثقلین نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں شرکت کی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے اپنے صبر و تحمل، گیند پر کنٹرول اور مخالف بیٹسمینوں کو چکمہ دینے کی صلاحیت سے سب کو متاثر کیا۔ ان کی بولنگ میں ایک الگ نوعیت تھی۔ وہ گیند کو اس طرح گھماتے کہ بیٹسمین اسے پڑھ نہ پاتے اور اکثر بیٹسمین جلد آؤٹ ہو جاتے۔ ان کی یہ صلاحیت جلد ہی سلیکٹرز کی نظر میں آ گئی۔ ثقلین نے لاہور کی مختلف ٹیموں کے ساتھ کھیل کر اپنے کھیل کا معیار بلند کیا۔ انہوں نے نہ صرف میچ جیتنے والی بولنگ کی بلکہ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی حوصلہ دیا۔ ان کی لگن اور محنت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک اچھے کھلاڑی نہیں بلکہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنی ٹیم کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد ثقلین مشتاق کو پاکستان اے ٹیم میں شامل کیا گیا۔ پاکستان اے ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے دوران انہوں نے اپنی مہارت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالا اور مختلف حالات میں کھیلنے کی صلاحیت حاصل کی۔ یہاں انہوں نے نہ صرف گیند کی ٹیکنیک بہتر کی بلکہ مخالف ٹیم کے تجربے اور میچ کے مختلف حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کی۔ 1995 میں ثقلین مشتاق نے پاکستان کی قومی ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے اہم اور خوشی سے بھرپور لمحہ تھا۔ قومی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے جلد ہی اپنی غیر معمولی بولنگ سے سب کو متاثر کیا۔ ان کے پہلے میچ میں ہی مخالف بیٹسمین حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان کھلاڑی صرف اسپن نہیں کر رہا بلکہ گیند پر قابو پا کر مخالف بیٹسمینوں کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ ثقلین کے کوچز اور سینئر کھلاڑیوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ نوجوان کھلاڑی بہت بڑا ٹیلنٹ رکھتا ہے۔ انہوں نے ثقلین کی رہنمائی شروع کی اور انہیں مختلف حالات میں کھیلنے کی تربیت دی۔ ثقلین نے ہر میچ میں اپنی محنت کا مظاہرہ کیا اور اپنے کھیل کو مزید بہتر بنایا۔
ان کی گیند ہر بار مخالف بیٹسمینوں کو حیران کر دیتی تھی۔ ان کا اعتماد بڑھتا جاتا تھا۔ پاکستان کرکٹ کے لیے سکلین کی خدمات کی ابتدا انتہائی امید افزا رہی۔ انہوں نے ابتدائی میچز میں وکٹیں لیں، ٹیم کی جیت میں مدد کی اور اپنے مخصوص بولنگ سٹائل سے سب کو متاثر کیا۔ ان کی بولنگ کے انداز میں قدرتی مہارت، صبر اور مخالف کے کھیل کو پڑھنے کی صلاحیت شامل تھی، جو بعد میں ان کے مشہور دوسرا کی ایجاد کی بنیاد بنی۔ یہ دور سکلین کے لیے نہ صرف تجربہ حاصل کرنے کا تھا بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کی پہچان بنانے والا بھی تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عام لڑکا جو گلیوں سے کھیل کر آیا تھا، مناسب رہنمائی اور محنت سے نہ صرف قومی ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے بلکہ دنیا کے عظیم اسپنرز میں شمار ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ابتدائی میچز میں سکلین نے اپنی مہارت، محنت اور لگن کی بنیاد پر نہ صرف ٹیم کے لیے اہم وکٹیں حاصل کیں بلکہ اپنے ساتھی کھلاڑیوں اور کوچز کے دل بھی جیت لیے۔ اسی دور میں ان کی شناخت ایک نوجوان اور باصلاحیت اسپن بولر کے طور پر ہوئی، جو مستقبل میں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ دوسرا کی ایجاد اور اس کا اثر۔ سکلین مشتاق کے کیریئر کا سب سے مشہور اور انقلابی حصہ ان کی ایجاد کردہ گیند دوسرا ہے۔ دوسرا ایک خاص قسم کی اسپن گیند ہے جسے بیٹسمین عام آف اسپن بولنگ سے توقع کرتے ہیں، لیکن یہ اچانک مخالف سمت میں مڑ جاتی ہے۔ اس گیند نے دنیا بھر کے بیٹسمینوں کو حیران کر دیا اور سکلین کو بین الاقوامی کرکٹ میں منفرد مقام دلوایا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا جب سکلین نے کلب اور قومی ٹیم کے نیٹس میں گھنٹوں محنت کی اور مختلف قسم کی بولنگ پر تجربہ کرتے، اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتے اور گیند کے مختلف زاویے تلاش کرتے۔ ایک دن انہوں نے اپنی گیند کو اس طرح گھمایا کہ یہ روایتی آف اسپن کے مخالف رخ میں مڑی۔ اس لمحے نے کرکٹ کی تاریخ بدل دی۔ دوسرا کے ایجاد ہونے کے بعد سکلین کی بولنگ مخالف بیٹسمینوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ بیٹسمینوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ گیند کس طرف مڑے گی۔ اکثر میچز میں بیٹسمین صرف گیند کو دیکھتے رہ جاتے اور آؤٹ ہو جاتے۔ سکلین کی یہ مہارت اتنی غیر معمولی تھی کہ وہ صرف گیند گھماتے ہی نہیں بلکہ بیٹسمین کے دماغ کو بھی گھما دیتے تھے۔ اس گیند نے نہ صرف سکلین کو دنیا بھر میں مشہور کیا بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی کئی اہم مواقع پیدا کیے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر انگلینڈ، بھارت اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچز میں دوسرا کا استعمال کیا اور وکٹیں حاصل کر کے اپنی ٹیم کو جیت دلائی۔ سکلین کے اس انداز نے کئی بڑے بیٹسمین کو بھی حیران اور کمنٹیٹر کو پریشان کر دیا، اور کمنٹری میں اکثر سنایا جاتا کہ یہ جادو ہے، یہ کوئی عام اسپن بولر نہیں۔ دوسرا کی ایجاد کے بعد سکلین مشتاق نے عالمی کرکٹ میں اپنی پہچان مضبوط کی۔ اس کے نتیجے میں وہ سب سے تیزی سے 100 ون ڈے وکٹیں حاصل کرنے والے بولر میں شامل ہوئے۔ ان کی گیندوں نے ٹیم کے جیتنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ محنت اور تجربے سے غیر معمولی مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سکلین کی ایجاد کردہ یہ گیند مستقبل کے کئی اسپنرز کے لیے سبق بن گئی۔ آج کے دور میں سکلین کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ نوجوان اسپنر جیسے کہ راشد خان، سعید اجمل، سب نے سکلین سے اس گیند کی تربیت حاصل کی اور اسے اپنا کرکٹ کا حصہ بنایا۔ دوسرا صرف ایک گیند نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب تھا۔ مشہور آف اسپنر خود مرلی دھرن نے کہا کہ میں نے دوسرا جو بولنگ ہے وہ سکلین مشتاق سے حاصل کی ہے۔ اس نے دکھایا کہ محنت، لگن اور تجربے سے سب کچھ نیا ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ سکلین مشتاق نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک کھلاڑی میں جذبہ اور صبر ہو تو وہ نہ صرف اپنے ٹیم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ سکلین مشتاق کے بین
اقوامی کرکٹ کیریئر کا سب سے روشن اور یادگار دور تقریباً 1997 سے 2001 تک رہا۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے اہم وکٹیں حاصل کی بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ ماہرین کی تعریف بھی حاصل کی۔ ثقلین نے قومی ٹیم میں شمولیت کے بعد ہر میچ میں اپنی محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ ان کی بولنگ میں قدرتی قابو، گیند کی گھومتی حرکت اور بیٹسمین کے کھیل کو پڑھنے کی صلاحیت نے انہیں ایک منفرد بولر بنا دیا۔ ابتدائی میچز میں ہی انہوں نے اہم وکٹیں حاصل کرکے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا سب سے یادگار لمحہ 1999 کے ورلڈ کپ میں آیا۔ اس ورلڈ کپ میں ثقلین نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے اور کئی اہم میچز پاکستان کی جیت میں مدد کی۔ زمبابوے کے خلاف انہوں نے ہیٹ ٹرک بھی حاصل کی۔ خاص طور پر بھارت اور انگلینڈ کے خلاف میچز میں انہوں نے اپنی بولنگ سے سب کو حیران کیا۔ ان کے دوسرا نے کئی بڑے بیٹسمین کو آؤٹ کیا جیسے کہ سچن، رمیش ٹنڈولکر، اور کامنٹری میں اکثر یہ سنا جاتا تھا یہ نوجوان بولر کرکٹ کی دنیا کا نیا جادوگر ہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی کیریئر کے اہم ریکارڈز بھی قائم کیے۔ ثقلین مشتاق نے ٹوٹل 49 ٹیسٹ میچز کھیلے جس میں انہوں نے 208 وکٹیں حاصل کی۔ 169 او ڈی آئیز میں انہوں نے 288 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ ثقلین نہ صرف ایک باصلاحیت اسپنر کے طور پر جانے جاتے تھے بلکہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ثقلین مشتاق نے ایک اہم مقام حاصل کیا تھا۔ ثقلین کے لیے یہ دور مسلسل سیکھنے اور بہتر ہونے کا بھی موقع تھا۔ انہوں نے ہر میچ سے سبق لیا، مخالف ٹیموں کی کمزوریوں کو پہچانا اور اپنی ٹیکنیک کو مزید نکھارا۔ ان کے کوچز اور سینئر کھلاڑی بھی ان کی محنت اور لگن سے متاثر ہوئے اور انہیں ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اس سونہرے دور میں ثقلین نے اپنی پہچان دنیا کے بہترین اسپنر بولرز میں بنائی۔ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال بن گئے کہ کس طرح محنت، لگن اور ذہانت کے ساتھ کرکٹ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ثقلین مشتاق کی بولنگ میں ہمیشہ ایک خاص چیز تھی۔ وہ بیٹسمین کے انداز کو پڑھ کر گیند کو اس رخ میں پھینکتے جہاں بیٹسمین کمزور ہوتا۔ یہی مہارت اور تجربہ انہیں عالمی سطح پر ممتاز بناتا۔ یہ سنہری دور ثقلین کے لیے نہ صرف کامیابی بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی فخر کا لمحہ تھا۔ اس دوران ان کی بولنگ نے کئی اہم میچز میں پاکستان کی فتح یقینی بنائی اور نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ ثقلین مشتاق کے صرف ٹیسٹ کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 14,070 تقریباً بالیں کی ہیں، 541 میڈن۔ انہوں نے 6,206 رنز دیے، 208 وکٹیں۔ ایوریج ان کی تھی 29.84۔ 5 وکٹیں انہوں نے ایک اننگ میں 13 بار، 10 وکٹیں ایک ٹیسٹ میچ میں 3 بار لی ہیں۔ ان کی بیسٹ بولنگ فگر 8 وکٹیں 164 رن دے کر، بیسٹ میچ فگرز ان کے 10 وکٹیں 155 رن دے کر۔ اکانومی ریٹ ان کا ہوتا تھا تقریباً 2.6، اسٹرائک ریٹ ان کی 67.64۔ ثقلین مشتاق کے صرف ٹیسٹ کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 14,070 تقریباً بالیں کی ہیں، 541 میڈن۔ انہوں نے 6,206 رنز دیے، 208 وکٹیں۔ ایوریج ان کی تھی 29.84۔ 5 وکٹیں انہوں نے ایک اننگ میں 13 بار، 10 وکٹیں ایک ٹیسٹ میچ میں 3 بار لی ہیں۔ ان کی بیسٹ بولنگ فگر 8 وکٹیں 164 رن دے کر، بیسٹ میچ فگرز ان کے 10 وکٹیں 155 رن دے کر۔ اکانومی ریٹ ان کا ہوتا تھا تقریباً 2.6، اسٹرائک ریٹ ان کی 67.64۔ ثقلین مشتاق نے 2002 میں 50 وکٹیں ایک کیلنڈر ایئر میں بھی حاصل کر رکھی ہیں۔ وہیں ثقلین مشتاق کے او ڈی آئی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 169 میچز میں 288 وکٹیں لی ہیں۔ امپریسو ایوریج ان کی ہے 21.79۔ 17 بار انہوں نے 4 وکٹ ہول اور 6 بار انہوں نے 5 وکٹ ہول لی ہے۔ ان کا بیسٹ بولنگ فگر 5 وکٹیں 20 رنز دے کر ہے۔ ان کی بیسٹ بولنگ 5 وکٹیں 20 رنز دے کر ہے اور وہ اکانومی بھی ان کی بہت ہی ایز اے اسپنر 4.29 ہے۔ مشکلات، انجریز اور کیریئر کے آخری دن ثقلین مشتاق کا کیریئر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔
سنہری دور کے بعد 2000 کے آس پاس انہیں کندھے کی انجری کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کے کھیل پر اثر ڈالا۔ انجری کی وجہ سے ان کی رفتار اور گیند کی گرفت متاثر ہوئی اور وہ پہلے جیسے باوقار انداز سے بولنگ نہیں کر پاتے تھے۔ اس مشکل وقت کے دوران سکلین نے صبر اور محنت کا مظاہرہ کیا۔ وہ روزانہ فٹنس اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے وقت نکالتے اور اپنے ٹیکنیک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ انجری کے باوجود انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور مختلف کاؤنٹی ٹیموں میں کھیلنے کا سلسلہ جاری رکھا، خاص طور پر انگلینڈ کی سرے کاؤنٹی میں۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا اور بیٹسمینوں کو حیران کیا۔ ان کے آخری بین الاقوامی میچز کے دوران بھی سکلین نے ٹیم کے لیے اہم وکٹیں حاصل کیں، لیکن انجری اور مسلسل کھیل کے دباؤ نے ان کی کارکردگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کے کھیل میں کبھی کبھار کمزوری نظر آتی، لیکن وہ ہر بار اپنی محنت سے واپس آ جاتے۔ سکلین کے لیے دور سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کا بھی تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بولنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کی، بلکہ بیٹسمینوں کے کھیل کو پڑھنے اور میچ کے مختلف حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی فروغ دی۔ اس تجربے نے انہیں بعد میں کوچنگ کے شعبے میں بھی کامیابی دینے میں مدد کی۔ 2004 کے بعد سکلین مشتاق نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر مختلف ٹیموں کے لیے اسپن کوچ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کی کوچنگ نے نوجوان کھلاڑیوں کو فائدہ پہنچایا۔ سکلین کے آخری دنوں کے کیریئر میں ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی لگن محبت تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مشکلات اور انجری کے باوجود محنت اور صبر کے ذریعے ہر کھلاڑی اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دور ان کے لیے نہ صرف چیلنجز کا تھا، بلکہ مستقبل کی تربیت اور کوچنگ کے لیے بھی بنیاد فراہم کرنے والا تھا۔ سکلین مشتاق کے کیریئر کے آخری دنوں نے یہ بات واضح کی کہ وہ صرف ایک عظیم کھلاڑی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بھی ہیں جو اپنی محنت، تجربے اور علم سے دوسروں کے لیے مثال قائم کر سکتا ہے۔ ان کا اثر آج بھی نوجوان اسپنرز اور کرکٹ شائقین کے لیے روشن مشعل کی طرح ہے۔